کمانڈر صاحب اس معاملے میں پرسنلی دلچسپی لے لیں، اس لیے کہ لوگ بہت بری طرح متاثر ہو رہے ہیں، اور کور کمانڈر اگر ذاتی دلچسپی لیں گے تو لوگ ان کے شکر گزار ہوں گے۔ ہماری افواج نے مطلب میں جو بات کہہ رہا ہوں وہ حقیقت پر مبنی ہے کہ آپ کے ہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے انہوں نے عرب میں جا کر جو مذاکرات کیے اس کے پیچھے ظاہر آرمی چیف تھا، تو اگر پاکستان کی معیشت کو بہتر بنانے میں آرمی چیف کوئی کردار ادا کر رہے ہیں جس کو لوگ اپریشیٹ کرتے ہیں، قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، تو اگر کور کمانڈر صاحب ذاتی دلچسپی لے کر ان لوگوں کا کاروبار کھلوانے میں اپنا کردار ادا کریں گے تو پوری قوم احسان مند ہوگی۔ ان کو ذاتی دلچسپی لینی چاہیے، اس لیے کہ یہ معاملہ سیریس ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے، اور میں اپنے ان بھائیوں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ نہ صرف ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں بلکہ ان کو یقین دلاتا ہوں کہ مجھے جہاں جب یہ کہیں گے، اگر میں کسی قابل ہوں، اگر میں کہیں ان کی معاونت کر سکتا ہوں، مجھے کہیں گے، مجھے بلائیں گے، مجھے کہیں ساتھ لے کے جانا ہوگا، میں جانے کے لیے تیار ہوں، تاکہ میں ان کے ساتھ کھڑے ہو کر یہ یقین دلا سکوں کہ اس شہر کے لوگ ہمارے ہیں، چاہے وہ پختون ہیں، چاہے وہ سندھی ہیں، چاہے وہ بلوچ ہیں، اور میں ان کے ساتھ دکھ درد میں ساتھ میں شریک ہو جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اگر ہمارے ساتھ کچھ کرتے ہیں یہ تو ٹھیک ہے، ورنہ سب لوگ ہماری بات سننے کو نہیں کہہ رہے ہیں، تاکہ ہم لوگ روڈ پہ بیٹھ جائیں گے، کیونکہ ہمارے یہاں روڈ پہ آئے بغیر مسائل حل نہیں ہوتے۔ کیونکہ رفاق بھائی بڑا دل پڑا ہوا ہے، کوئی سوال نہیں ہے۔ ادارے جو ہیں ان کے بارے میں جو ادارے یہاں پر ہیں ان کی کارکردگی پر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی کسی بھی ماحول میں تھوڑا سا لیکن ہم نے دیکھا کہ بہت 24 گھنٹے میں رکھنا پڑے گا، اس کے بعد جو ہے مر گئے۔ اس طرح کا سین نہیں ہوا۔ یہ اگر کنٹونمنٹ میں ہے تو کیا یہ کراچی میں نہیں ہے؟ کراچی کے لوگ بڑی سی بات کرتے ہیں، اس بارے میں آپ کا دیکھیے یہاں جو پرابلم آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ مرتضی وہاب صاحب نے اپنے آپ کو اس سے لا تعلق کر لیا، اس لیے کہ یہ کینٹونمنٹ ایریا ہے، اور اس کینٹونمنٹ ایریا کے اندر وہ مداخلت کرنا نہیں چاہتے، اور میں نے یہ سب کی مجبوریاں سمجھ کر ہی کور کمانڈر صاحب سے درخواست کی ہے کہ کور کمانڈر صاحب مداخلت کریں، اور کور کمانڈر صاحب کینٹونمنٹ بورڈ کا جو بھی ذمہ دار ہے ان کو پابند کریں کہ جو کام وہ 10 دن میں کرنا چاہتے ہیں وہ 1 دن میں کر کے اس کو سرٹیفائی کریں، اس بلڈنگ کو، کہ یہ مخدوش ہے یا استعمال کے لائق ہے، اور اگر استعمال کے لائق ہے تو کل ہر قیمت پر یہاں کاروبار شروع ہونا چاہیے۔ اور اگر کور کمانڈر صاحب یہ اسٹیپ لیتے ہیں، یہ کام کرتے ہیں، اور ظاہر کور کمانڈر مطلب کوئی ایسا نہیں کہ وہ باقی معاملات میں مداخلت کرنا ان کے لیے جو ہے وہ کوئی پابندی ہے، کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ کے وہ میرا خیال ہے کراچی میں سرپرست بھی ہیں، تو ان کا فرض بنتا ہے، اور اگر وہ یہ کریں گے تو ہماری افواج کے بارے میں جو عمران خان صاحب کے دور کے اندر جو یعنی ایک منفی تاثر دینے کی کوشش کی ہے اور جو پروپیگنڈا کیا گیا ہے اس کا اثر بھی زائل ہوگا، اور پاکستان کی فوج کے وقار میں اضافہ ہوگا اگر یہ عوامی مسائل کو حل کرنے کے لیے ذاتی دلچسپی لیتے ہیں، اس لیے کہ اس کینٹونمنٹ بورڈ کے معاملے کے اندر میئر صاحب بھی اپنا ہاتھ ہٹا چکے، گورنر صاحب بھی اوائڈ کر رہے ہیں، تمام پولیٹیکل پارٹی سے اوائڈ کر رہی ہیں، اس لیے کہ وہ کینٹونمنٹ بورڈ سے بات کرتے ہوئے یہ سمجھتے ہیں جیسے ہم کوئی ایسا اقدام کر رہے ہیں کہ جس سے ہمارے خلاف کوئی کارروائی، بھائی کیوں کارروائی ہوگی؟ بات یہ ہے کہ کینٹونمنٹ بورڈ ہو یا کے ایم سی کا کوئی ادارہ ہو، اگر کوئی کام ہونا ہے تو وہ 10 دن کی بجائے 1 دن میں ہو سکتا ہے تو کیجیے، اور میں نے آپ کو مثال دی، میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کر رہا اس ایشو کو اس سے جوڑ کر، لیکن فیڈرل ایریا میں ایک گھر جلا تھا، رات ہی کو جو ہے وہ اس کا آپ نے سرٹیفائی کر دیا کہ یہ مخدوش ہے، اور اس کے بعد اس نے آپ نے عمارت کو ڈیمالش کرنے کے لیے آپ نے مشینیں بھی بلا لی، تو وہ کام 1 دن میں ہو سکتا ہے، تو یہاں سینکڑوں لوگوں کے اور سینکڑوں خاندانوں کی روزگار کا معاملہ ہے، تو اس کو 1 دن میں کیسے حل نہیں ہو سکتا؟ یہ بھی 1 دن میں حل ہو سکتا ہے، اس مثال کو سامنے رکھ کر اور اس پر کام ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے بھائی،
65% जो कराची के इलाके 65 से ज़्यादा फीसद जो कंटोनमेंट के पास है। जी जी ये मसला हल होता हुआ आज से नहीं तो बरसों पुराना मसला है, कोई हल करने की तरफ जा ही नहीं रहा। ये सब कहते हैं जिस वक्त मुस्तफा कमाल नाजिम थे उस वक्त उनकी शिकायत ये थी। देखिए मैं 60% से ज़्यादा कंटोनमेंट के इलाके, लेकिन वो वहाँ कोई बात करने को तैयार देखिए मैं आज यहाँ जो आया, मैं यहाँ पर जो मुतासरीन हैं उनके साथ यकजहती का इजहार करने के लिए और उनकी प्रॉब्लम को किसी तरह समझने के लिए, ताकि अगर मुझे कहीं बात करनी पड़े तो मैं कर सकूँ। तो इस आज के इस विज़िट को मैं पॉलिटिसाइज करना नहीं चाहता कि मैं मतलब अपने पार्टी के हवाले से इस पर क्या मौक़िफ़ है मैं यहाँ आज डिस्कस करूँ। अभी तो मामला ये है कि भाई ये बिल्डिंग क्योंकि कंटोनमेंट एरिया में आती है और तमाम इदारे अपने आप को उन्होंने अलग कर लिया है और लोग यहाँ परेशान हैं, तो मैंने कोर कमांडर साहब से इसी दरख्वास्त की और मैं दरख्वास्त अगर कोर कमांडर से कर रहा हूँ तो वो गुनाह थोड़ी कर रहा हूँ। ज़ाहिर कोर कमांडर साहब जो है वो तमाम मामला को देखते हैं और वो कैंटोनमेंट बोर्ड के चीफ भी हैं मेरा ख्याल है, अगर मैं गलती पर नहीं हूँ तो वो हुक्म दे सकते हैं कि जो काम 10 दिन में करना है तुमने वो एक दिन में करके लोगों के रोज़गार को बहाल करो कल से। 100%। और अगर कल वो यहाँ आके कारोबार बहाल कर देते हैं और इमारत को चेक करने के बाद ये सर्टिफिकेट दे देते हैं कि भाई ठीक है 4th फ्लोर पे कारोबार नहीं किया जाएगा, बाकी इमारतें इस काबिल है कि कारोबार हो, तो ये बहनें ये भाई जो बेरोज़गार बैठे हुए हैं जो रोज़ाना कमाते हैं रोज़ाना घर लेके जाते हैं उनका मसला तो हल हो जाएगा ना। मेरा ख्याल है ये बहुत ज़रूरी है, ये होना चाहिए। सर कोई सियासी जमात नहीं आई है हमारे पास, तो हम सबको अप्रोच किए, सबने हाथ खड़े कर लिए ना। कोशिश करो बस। शुक्रिया भाई, बहुत बहुत।